لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ ہم نے عیسائی مذہب کو پسند کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہودی مذہب کو پسند کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مجوسی مذہب کو پسند کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بدھسٹ مذہب کو پسند کیا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ چاروں کتاب اٹھا کر دیکھ لے، توریت اٹھا کر دیکھ لے، زبور اٹھا کر دیکھ لے، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لے، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لے، تینوں کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کر یا قرآن کو بھی اگر ساتھ میں لے، تینوں کتابوں کو نہیں چاروں کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لے، اسلام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کہیں پہ چاروں کتابوں میں عیسائیت کو بیان نہیں کیا، عیسائیت کی تعریف نہیں کی، کہیں بھی یہودیت کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہیں بھی تعارف کا محتاج نہیں، کہیں بھی اسلام کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ لوگ سمجھیں گے، اسلام قبول کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، اللہ کے رسول صفا مروہ پر اعلان کرتے ہیں یا ایھا القریش یا ایھا البنو ہاشم، اے بنی ہاشم، اے قریش، اے سارے لوگوں، اے مکے والوں، اے بنو ہاشم، سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، سارے کے سارے لوگ مکے سے بھاگ کر اس کوہ صفے پر کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے سوچا پتہ نہیں محمد ابن عبداللہ کیا کہنا چاہتا ہے، لوگوں نے یہ کہا پتہ نہیں کیا کہے گا۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ، تمام لوگ کھڑے تھے، سارے کے سارے قریش کے، سارے کے سارے بنو ہاشم کے، سارے کے سارے سید گھرانے کے لوگ موجود تھے۔ لوگ یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول یعنی محمد عربی، محمد ابن عبداللہ کیا کہیں گے۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بتا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جس پہاڑ پر کھڑا ہو اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، کیا تم اس چیز کو مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تم کو صادق امین جانتے ہیں، ہم تم کو سچا مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جب مجھے سچا مانتے ہو، محمد ابن عبداللہ کو سچا اور صادق و امین مانتے ہو، تو سنو اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ لشکر تم پر حملہ آور ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس چیز کو مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر آہستہ آہستہ توحید باندھ کر پھر جو دعوی نبوت تھی اس کو سب سے پہلے ذکر نہیں کیا، سب سے پہلے اللہ نے توحید کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مرحلے میں اس کی معبودوں کی برائی نہیں کی، سب سے پہلے جو بات کی وہ اللہ کی بات کی اور کہا کہ اللہ کو ایک مان لے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی اسلام کا سبق ہے، یہی اسلام کی سچائی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آج کے دنیا کے اندر لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وہ کھلبلی نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھا، وہ صحابہ کے دور میں تھا، وہ تابعین تابعین کے دور میں تھا۔ آج کے دور کے مسلمانوں میں ایمانوں کی کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ لوگوں کو کہنا ہے، میرے دوستو یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ 1,24,000 صحابہ نے دیکھا تھا، ایمان قبول کیا تھا، لیکن آج کے مسلمانوں نے نہ کبھی اللہ کو دیکھا ہے، نہ کبھی جبرائیل کی بات سنی ہے، نہ کبھی صحابہ کو دیکھا ہے، نہ کبھی تابعین کو دیکھا
ہے، پھر بھی جب محمد عربی کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، لوگ جوک در جوک مسلمانوں کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مرکز ہو، چاہے وہ مساجد ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، ہر جگہ اسلامی تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ جو صحابہ کا دین تھا، وہ جو محمد عربی کا دین تھا، وہ دین نہیں پایا جاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل جس طریقے پر اسلام پر نشانہ کیا جا رہا ہے، آج کل جو اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، وہ غیرت اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے لوگ بھی ہمارے اس میں شامل ہے، اپنے لوگ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اسلام میں پابندی ہے، اسلام میں برقعے کی پابندی ہے، اسلام میں نوجوانوں کی پابندی ہے، اسلام میں عورتوں کی آزادی نہیں ہے، اسلام میں مردوں کی آزادی نہیں ہے، اسلام میں فیملی پلاننگ ہونی چاہیے۔ ہر جگہ اسلام کی برائی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اسلام کے سلسلے میں عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ مسلمان ہوتے، جوک در جوک مسلمان ہوتے، وہ اسلام کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ یاد رہی ہے وہ جنگ بدر کے آدمی، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ وہ معذر معوض، وہ چھوٹا چھوٹا بچہ، 12 سال کا بچہ اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول، میرے یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے 7 بچہ پیش کیا تھا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ نہیں نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اسلام کے لیے مرے گا، اسلام کے لیے شہید ہوگا، لیکن تمہارا کیا حال ہوگا؟ سنو میرے دوستو، وہ بڑھیا کہنے لگی، میرے دوستو اور بزرگوں ذرا کان کھول کر سنیں، اور وہ مسلمان بھی سنیں جو اسلام پر گہری نظر نہیں بلکہ تنگ نظری سے دیکھتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں، وہ 1 بچہ کیا، وہ 2 بچہ کیا، 7 بچے ہیں، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اسلامی نظام تھا۔ اور سنیں وہ معاذر معوض کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اس قاتل کو، جب تک اس مردود کو، جب تک اس کمبخت کو قتل نہ کر لوں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جنگ بدر میں صف لگتے ہیں، جنگ کے لیے صف لگتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بغل میں وہ 2 بچہ کھڑا ہے، وہ دونوں بچہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہنے لگے، یا امی، اے میرے چچا، بتا وہ شخص کون ہے جو رسول اللہ کو گالی دیتا ہے؟ وہ شخص کون ہے جو رسول اللہ کو پریشان کرتا ہے؟ وہ شخص کون ہے جو رسول اللہ کے نام پر لوگوں کو بہکاتا ہے، جو لوگوں کو دین سے بیدار کرتا نہیں ہے، لوگوں کو ختم کروانے کی پلاننگ کرتا ہے؟ وہ شخص کون ہے جو اسلام کے نام پر لوگوں کو مٹا نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، اے بیٹے تم دونوں کو کیا ہو گیا؟ تم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ 2 بچہ کہنے لگا، اے ابجے چچا بتا وہ شخص کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، روایت کے اندر آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف ابو جہل کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ شخص چیل کی طرح اس ابو جہل پر چمٹتا ہے اور اس کی گردن کو موڑ کر رسول اللہ کے سامنے لاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ دین کے لیے کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے یہ دین کو گالیاں دیتا تھا، دین کے نام پر لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، وہ اسلام کی برائی کرتا تھا، وہ اسلام کے سلسلے میں لوگوں کو بہکاتا تھا، وہ دین کے سلسلے میں لوگوں کو غافل کرواتا تھا، وہ صحابہ کو گالی دیتا تھا، وہ رسول کو گالی دیتا تھا، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں بری باتیں کہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس 2 بچوں کے ساتھ، اس 2 بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ اختیار کر دیا، اور پھر اس 2 بچے نے اسلام کی بلندی کے لیے صحابہ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ نے اس کو قتل کروا دیا ان دونوں بچوں کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اسلام کے سلسلے میں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے خلاف بکواس بازیاں کرتا ہے، اس
اسلام کے سلسلے میں چینلوں کے ذریعے سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف بکواس بازیاں کرتا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو ختم کرنے کی سازش اور پلاننگ کرتا ہے۔ سنو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، لوگوں کا اس کا کہنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ وہ اسلام جو آج سے 1450 سال پہلے آیا تھا، تم نے دیکھ لیا کافر کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، تم نے دیکھ لیا عیسائیوں کی تعداد کتنی ہے، تم نے دیکھ لیا مجوسیوں کی تعداد کتنی ہے، تم نے دیکھ لیا آتش پرست کی تعداد دیکھی ہے۔ اور 1450 سال پہلے جو کعبے کی چوٹی سے اسلام پھیلا تھا، آج دیکھ لیے مسلمانوں کی تعداد ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں، ہر دیش میں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا پھیلاتا ہوا نظر ملے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی تعداد کو ختم کرنے کے لیے کہیں بیٹھ کر ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں کا راستے پر نعرہ لگایا جاتا ہے، اور ہسپتالوں میں عورتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ اسلام کی بنیادی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کی تعداد کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا تم بچے دو یا زیادہ پسند کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہیں تزوجوا الودود والودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ جو قیامت کے دن وہ عورتیں جو زیادہ بچہ پیدا کرے گی، وہ مرد جو زیادہ بچہ پیدا کرے گا، قیامت کے دن سب کے صف کے آگے کھڑا رہے گا۔ کیا تم اسلامک حکومت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو یا انگریز کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ تخت میں بیٹھ کر مسلمانوں کو للکارتا ہے، کبھی انصاری کے نام سے لوگوں پر اتیاچار کرتا ہے، کبھی کسی انصاری کے نام پر مسلمانوں کو راستے پر مارا جاتا ہے، کبھی ہسپتال کے اندر مسلمانوں پر بے دری سے قتل کیا جاتا ہے، کبھی یوپی میں، کبھی گجرات میں، کبھی بنگال میں، کبھی ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کو کہہ کر اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ اور سازش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے سلسلے میں آگ اٹھانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان زندہ ہوگا، کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوگا، انشاءاللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوگا۔ اس پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج جو حربے کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، آج دو چار لوگوں کو مار کر اور دو چار لوگوں کو شہید کرتے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی تعداد کو، مسلمانوں کی تعداد کو ہم ختم کریں گے، لیکن میرے دوستو یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی تعداد انشاءاللہ بڑھے گی، اور انشاءاللہ آگے چل کر بڑھے گی، انشاءاللہ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ دو نہیں، ہم کھلے عام اس بات پر اعلان کرتے ہیں بحیثیت امام کے اور اس سارے لوگوں کے سامنے کہ دو بچے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تزوجوا الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مسلمانوں کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر کیا حدیث فرمائی ہے؟ عصابتانی فی امتی تغز الہند تغز عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری کی بات کی ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں عجیب بات کی ہے، اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کسی اور قوم سے کوئی بھی مردود قوم ہو ہمیں ڈرا نہیں سکتا، ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے چلیں گے اور اس چیز کو ہم بتائیں گے کہ اللہ کے رسول سرور کونین محمد
پیارے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر رہیں گے، صحابہ کرام کے زندگی کے مطابق انشاءاللہ اسی زندگی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔